بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد وبسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین علی وقار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عرب کے ماحول کے اندر تشریف فرما ہوئے، اس عرب کی سیرت کے اندر جو کنڈیشن ہے، انسانوں کی جو حالت ہے، آج کے دور کے اندر بھی غیر مسلم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کے آنے سے قبل جو عرب والے تھے، وہ نام تو ان کا انسان تھا لیکن ان کا کوئی عمل بھی انسانوں جیسا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپ ان کی رسموں کو دیکھیں گے، ان کے رواجوں کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کے رسم اور رواج نبھایا کرتے اور ان رسموں کو اپنی جان سے آگے تصور کیا کرتے تھے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان ساری رسموں کو ختم کیا اور پھر انہیں ستھرے طریقے عطا فرمائے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان پھر ان کے کرداروں کے اندر رکھا کہ اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو پھر اسے ان کا کردار سیکھنا پڑے گا۔ میں سب سے پہلی مثال جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جس کا نام عورت ہے، وہ کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بہن ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے۔ عورت کی عرب کے معاشرے کے اندر کوئی ویلیو نہیں تھی، کسی بھی جہت کے ساتھ عورت کو عزت عرب کا معاشرہ نہیں دیتا تھا۔ عورت ماں ہو تو بھی ڈیگریٹ، عورت بیوی ہو تو بھی ذلیل، عورت بیٹی ہو تو بھی اس کے نام عزت نہیں، عورت بہن ہو تو بھی وہ عزت سے محروم ہوتی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کبھی عادتوں کو، ان کی بری خصلتوں کو اور ان کی درندہ صفت عادتوں کو مٹایا اور پھر عورت کو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 جہت کے ساتھ مقام عطا فرمایا۔ یعنی کبھی وہ ماں ہوتی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کا درجہ بیان فرمایا کہ بیٹوں اور بیٹیوں کی جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں تلے آباد کیا ہوا ہے۔ اب عورت کو جب بہن کا مقام عطا کیا تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم صدقہ کرنا چاہو تو تمہارا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تمہاری بہن پر لگے، یعنی اس پر جو تم خرچ کرو یہ تمہارا سب سے بہترین صدقہ ہوگا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیوی کا مقام بیان کیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اچھے اخلاق پیش کرتا ہے، اور میں محمد اپنے گھر میں سب سے بہتر ہوں۔ یعنی حضور نے اپنی سیرت لوگوں کے سامنے رکھی اور اس کو اپنے ازواج کے عنوان کے اندر ملاحظہ بھی فرمایا کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے کیسے حقوق بیان کیے۔ پھر عورت کا جو چوتھا مقام تھا وہ بیٹی کا مقام تھا۔ عرب معاشرہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا، بیٹی جس کے گھر بھی ہو جاتی وہ صف ماتم بچھا لیتا، غم کرتا، اس کا منہ کالا ہو جاتا، باہر نہ نکلتا کافی دنوں تک۔ لوگ کیا کہیں گے، اس کے گھر پھر بیٹی آ گئی۔ اور جس عورت کے ہاں بچی آ جاتی
اس عورت کو ذلیل تصور کیا جاتا اور اس عورت کو طلاق دے دی جاتی، فارغ کر دیا جاتا، اور بعض قبیلوں کے اندر یہ رواج تھا اس عورت کو مار دیا جاتا، اور بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، انہیں زندہ قبروں کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ عرب کے معاشرے کے اندر یہ رسم تھی، وہ اس کو باقاعدہ رسم کے طور پر نبھایا کرتے تھے، اور اگر بیٹی گھر میں آ جاتی تو اس قابل ہو جاتی، جب اس نے چلنا پھرنا شروع کرنا تھا تو پھر عورت حکم دیتی اپنی بیٹی کو کہ تو تیار ہو جا اور تیرا والد تجھے ننیال لے کر کے جائے گا، یہ بتا کر کے، اور والد پہلے سے جا کر کے وہ جنگل کے اندر ایک گڑھا کھود آتا اور پھر باقاعدہ بچیوں کو تیار کر کے نہلا دھلا کے انہیں یہ بتا کے کہ تمہیں تمہارے ننیال میں چھوڑ کے آنا ہے۔ جب اس مخصوص گڑھے کے پاس بچیاں پہنچتی تو انہیں دھکا دے دیا جاتا، اس گڑھے میں ڈال کے زندہ بچیوں پر مٹی ڈال دی جاتی، اور وہ کھلے دل کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے اور اس کو رسم سمجھتے تھے، رواج سمجھتے تھے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس معاشرے میں تشریف لائے، بیٹی کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے مجمع کے اندر اعلان فرمایا، جو بندہ اپنی 2 بچیوں کی کفالت کرے گا، ان کی صحیح تربیت کرے گا، پھر نکاح کر کے انہیں اگلے گھر بھجوا دے گا، میں محمد جب جنت میں جاؤں گا تو جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہیں ویسے وہ بندہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب حضور نے یہ مقام عطا فرمایا، اور جب سرکار نے رحمت کی بات کی، جس گھر کے اندر بچی آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اور آ کر کے گھر والوں کو پیغام دیتے ہیں، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے ساتھ رحمت والا سلوک فرمایا ہے۔ اب یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب دور حاضر کے اندر اگر کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بیوی یہ تصور کرے یا یہ جملہ بولنا چاہے کہ مجھے جو یورپ کی ترقی ہے وہ اچھی لگتی ہے چونکہ وہ میرے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اس عورت کو سمجھنا چاہیے کہ تیرا کوئی حق نہیں بنتا تھا اور تجھے وراثت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ عرب معاشرے کے اندر ڈیگریڈ کر دیتے اور تجھے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، جب چاہتے لگا لیتے، جب چاہتے پھینک دیتے، اور صرف عورت کو ہوس کے نشانے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اگر عورت کو عزت عطا فرمائی ہے تو آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس معاشرے کے اندر جو عرب کا گندا معاشرہ تھا، بہت ساری رسمیں تھی، بہت سارے رواج تھے، جن رسموں اور رواجوں کو وہ نبھاتے تھے۔ میں نے جمعہ کے نشست میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان رسموں کو سنتے سنتے ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے، اپنے معاشرے پر ایک نگاہ دوڑائیں گے اور دیکھیں گے کہ کہیں اس رسم کا کوئی عکس ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے۔ جو کچھ عربوں کے جاہل معاشرے کے اندر مروج تھا، ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی صالح تعلیمات آ جانے کے باوجود بھی کہیں ہم اس معاشرے کا حصہ تو نہیں بنتے چلے جا رہے، اور جدھر سے ہمیں روکا گیا تھا کہیں ہمارے رخ ادھر تو نہیں ہوتے چلے جا رہے۔ سب سے پہلے اسی رسم کو دیکھ لیجئے، وہ بچی کو تانا سمجھتے تھے، جس کے گھر میں بیٹی آتی وہ مبارکباد کا مستحق نہیں ہوتا تھا، اس کا منہ کالا ہو جاتا، اور قرآن نے اسے بیان فرمایا کافی دن وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ آج اس ایڈوانس دور کے اندر بھی مذہب کی اتنی تعلیم ہونے کے باوجود بھی ایسی فیملیاں موجود ہیں، ایسے والدین موجود ہیں جو بچی کو تانا تصور کرتے ہیں۔ اس بات پر عورتوں کو طلاقیں دی گئی، یعنی مسائل ہمارے پاس آئے، اس دفعہ بھی اس کے ہاں بچی پیدا ہو گئی، یہ بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، اور قرآن پاک نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، اے لوگوں کسی عورت میں کیا جرأت ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے؟ اللہ کہتا ہے بیٹا بھی میں دیتا ہوں، بیٹی بھی میں عطا فرماتا ہوں۔ اور جب کوئی بندہ یہ جملہ بولتا ہے، اس کا اعتراض عورت پر نہیں، اس کا اعتراض رب پر ہوتا ہے، وہ شکوہ رب سے کر رہا ہوتا ہے۔ انسان یہ کمزور ذہن رکھتا ہے، محدود علم رکھتا ہے، محدود سوچ رکھتا ہے، بعض اوقات کے بیٹے کو اپنے لیے بہتر تصور کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے یہ بیٹا اس کے لیے اچھا نہیں ہے، کل یہی بڑا ہو کے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، کل یہی بڑا ہو کر کے اس کی پریشانیوں کا سبب بنے گا، اور یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوگا کاش بیٹا نہ ہوتا۔ اور ہم نے ایسے والدین دیکھے، کاش تو دنیا میں نہ آتا، تیرے کرتوتوں کی وجہ سے ہم بدنام ہو گئے۔ تو عرب کے اس معاشرے کے اندر بچی کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں جائے لوگ ایسے ہیں، لیکن آپ لوگ قرآن کی صحبت کے اندر بیٹھتے ہیں، قرآن کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، جب بھی اللہ رب العالمین کسی کو بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا میاں بیوی کا تعلق جب نکاح کے ذریعے بنتا ہے، جس عورت کے ہاں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو، میاں خوش ہو جائے کہ اللہ نے اسے برکت والی عورت عطا فرمائی ہے۔
یعنی سرکار علیہ السلام نے ویلیو بیان فرمائی، فرمایا یہ ہر ایک کی نصیب کی بات نہیں ہوتی، جس کے ہاں رب برکت دینا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کے ہاں اللہ بیٹی کا انتخاب فرماتا ہے۔ تو اس یعنی مذہب کے سائے کے اندر بیٹھ کر ہمیں محسوس کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ رسم، یہ رواج، بیٹی کو عزت نہ دینا، بیٹی کو بوجھ تصور کرنا، کل بڑی ہوگی تو بہت ساری رسمیں اور رواج جو ہم نے خود بنا رکھے ہیں ہم پر بوجھ ہے، ہم اگلے گھر سے بھجوائیں گے کیسے، تربیت کیسے کریں گے، سنبھالیں گے کیسے، یہ سارے خوف بعض اوقات ماں باپ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جاہل نہیں، اور عرب کے معاشرے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو جاہلانہ کلچر تھا ہم اسے قدموں تلے روندنے آئے ہیں، ہم اس کلچر کا حصہ ہے جو مدینے میں مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا تھا۔ اور حضور کا کلچر یہ ہے، انہیں بوجھ تصور نہ کیا جائے، یہ رحمت ہے اللہ کی، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے جب کسی کے گھر میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات، عرب والے بچی کو وراثت سے محروم کرتے تھے، وراثت میں اسے حصہ نہیں دیتے تھے، اور مختلف انہوں نے ہیلے بہانے جوڑ رکھے تھے، جس کا نام عورت تھا، وراثت میں سے اسے ایک پائی بھی میسر نہیں آتی تھی، وارث اکیلا لڑکا ہوتا، جو کچھ ہوتا ماں باپ کے بعد وہ لڑکے کو میسر آتا تھا۔ ہو نہ ہو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ تصویریں ہمیں نظر آتی ہیں، شہر میں نہ صحیح تو آپ دیہات میں چلے جائیں، سینکڑوں گھر ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو بچیوں کو حق نہیں دیتے، دو چار وہ جو انہیں ورثے میں جملے ملے ہیں وہ بول کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں واقف ہوں، 100 کنال کی زمین ہے، 10 مرلے بیٹی کو دے کے کہتے ہیں ہم نے حصہ دے دیا ہے جی، اور خود خوش ہے، جو اس کا حصہ بنتا ہے بھائی وہ اپنی بہن کا حق کھا رہے، حرام اپنی اولادوں تک پہنچا رہے ہیں۔ میں اس بزرگ علیہ رحمہ کو جانتا ہوں، پنجاب کے علاقے کے دیہاتوں کے اندر یہ کام بہت زیادہ ہے، یعنی وہ لوگ زمینیں زیادہ ہیں، اور جتنی زمین زیادہ ہوتی ہے بندے کو لالچ زیادہ ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے جس بندے کی ہے ہی 2 کنال، اگر 4 مرلے صاحب کے حصے میں آتی ہے تو وہ تو بخوشی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب جس کی 200 کنال ہے، جب اسے 50 کنال بیچ میں سے کم ہوتی نظر آئے گی، اب اسے تو پیٹ میں درد پڑے گا۔ اب صرف وہ بندہ ایسا فیل کرے گا جو اللہ رسول سے ڈرنے والا ہے، اسے پتا ہوگا کہ میں جو فیل کرنے جا رہا ہوں اس پر رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اور اگر میں نے اپنی بہن کا حق کھایا، مختلف جملے بولے، ہم نے داج نہیں دیا تھا، آپ کو کس نے کہا تھا داج دینے کا؟ ہم نے 10 لاکھ ادھر لگایا، آپ کو کس نے کہا تھا؟ جس کام کا مذہب نے آپ کو آنے نہیں دیا وہ تو آپ نے کر ڈالا، اور جس کا مذہب نے آپ کو باقاعدہ حکم دیا وہ آپ نے نہیں کیا۔ بعض باپ ایسا کرتے ہیں، اپنی زندگی ہی میں وہ اولاد میں تقسیم کرتے ہیں، یہاں بھی بہت بڑی ڈنڈی ماری جاتی ہے، یعنی باپ کہتا ہے یار میرے بعد تم لڑائی جھگڑا کرو گے تو میں اپنی زندگی کے اندر ہی جو کچھ ہے نا میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ اس تقسیم کے متعلق اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر ماں باپ زندگی کے اندر اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتے ہیں، بیٹی اور بیٹے کا حصہ برابر ہوگا۔ یہ جو مذہب نے وراثت کا حق بیان کیا ہے یہ مرنے کے بعد کا ہے، زندگی کے اندر کوئی امتیاز نہیں۔ اگر بچی کو 5 لاکھ تو بچے کو بھی 5 لاکھ ہی دینے ہیں، ایک دکان بیٹی کے نام ہے تو بیٹے کے بھی ایک نام کرنی ہے، ایک مکان بیٹی کے نام تو پھر بیٹے کے بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم بہت ہوشیاری سے کام لے رہے ہیں، اپنی مرضی اگر چلائیں گے مذہب کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے تو بندہ رائے گاں ہو جائے گا۔ میں اس بزرگ کا واقعہ عرض کر رہا تھا، ان کے پاس کسی نے شہد لایا تحفے کے اندر، انہوں نے پہلے پوچھا یہ بتا کہ تیرے باپ نے بیٹیوں کا حصہ دیا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں میرے باپ نے بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا۔ پھر آگے ہم بھائی ہیں ہم نے بھی نہیں دیا، تو ہمارے پاس ہی ہے۔ تو ان بزرگوں نے شہد واپس کر دیا۔ آپ نے کہا تم نے کسی کی ملک کی زمین سے شہد نکالا ہے، میں حرام کا ایک قطرہ بھی اپنے وجود میں نہیں جانے دوں گا۔ یعنی جنہیں اللہ نے سمجھ عطا کی وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں، اس زمین کا شہد استعمال نہیں کرتے جو کسی کی حق والی ہو، جس کا مالک کوئی اور ہو۔ اس بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے ڈرنا چاہیے جو کسی کا حق کھا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کسی کے پاس چلی جائے گی۔ میں کہتا ہوں جب آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا، یہ بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، یہ کسی دوسرے کو نکاح کے ذریعے دے دی تو پھر جو اس کا حق بنتا ہے وہ آپ کیوں نہیں دے رہے؟
یعنی یہ مسلمانوں کے معاشرے کی صورت نہیں ہے. عورت کو عرب معاشرہ وہ حق سے محروم کرتا تھا, وراثت سے محروم کرتا تھا, اور آمنہ کے لال نے عورت کو وراثت میں حصہ عطا فرمایا. اور جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے والا ہے اسے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے. اور یہ بھی مذہب نے ہمیں بتایا, جب ہم اولاد کی تربیت کرتے ہیں, اولاد کے تربیت کرتے ہوئے بچی کمزور ہے, وراثت کے اندر جو اس کا حصہ ہے وہ تو ہے, لیکن اولاد کی تربیت کرتے ہوئے بیٹا اور بیٹی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنی محبت بیٹے کے ساتھ ہے اتنی بیٹی کے ساتھ, جو بیٹے کو دیا وہی بیٹی کو دینا پڑے گا. جتنے بھی معاملات کسی بھی جیت کے ساتھ دنیا کے اندر اگر ماں باپ بیٹا اور بیٹی میں فرق کریں گے, مجرم ہے وہ, کل بزم حشر کے اندر انہیں حساب دینا پڑے گا. اور یہ ناانصافی اور ظلم ہے, اور اس ظلم کے خلاف میرے محبوب علیہ السلام نے عرب کے معاشرے میں قدم رکھ کر اپنی سیرت کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. یہ ایک دوسری چیز تھی, یعنی ایک تو بچیوں کو زندہ درگور کرتے. ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ بھی اگر زندہ درگور تو نہیں کرتے, بچی کو بوجھ ضرور تصور کرتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, نالاں ہو جاتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اس کے ہاں تو بچیاں ہی بچیاں پیدا ہوتی ہیں, اور مذہب کی ساری تعلیمات کو بلا دیتے ہیں. اور ہم نے تیسری رسم کو دیکھا, عرب والے لوگ عورت کو وراثت سے محروم کرتے تھے, ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے. اور خاص کر کے جو مذہب کے فیض سے اپنے آپ کو منور کرنے والے لوگ ہیں, انہیں اس بات کا دھیان کرنا چاہیے. کوئی نہیں ساتھ لے کے گیا, نہ کوئی ساتھ لے کے جائے گا. آپ اپنے سے پیچھے دیکھیے, 4 5 6 نسلیں وہ سارے چھوڑتے چھوڑتے آئے, اب آپ کے پاس ہے, آپ چلے جاؤ گے تو پیچھے آپ کی اولادوں کے پاس آئے گا, وہ جائیں گے تو پیچھے کسی اور, یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. زمینیں ادھر ہیں, جائیدادیں ادھر ہیں, مارکیٹیں ادھر ہیں, دکانیں ادھر ہیں, کاروبار ادھر ہیں, کوئی ساتھ نہیں لے کے جاتا. ہاں, اپنا سچا عمل لے کے بندہ قبر میں جاتا ہے. اگر سوری تربیت اور سچا عمل لے کے قبر میں جائے گا تو سکھی ہو جائے گا. ایک چوتھی چیز, عرب کے معاشرے کے اندر ایک بہت کبھی رسم, کون سی؟ وہ لوگ طواف کرتے تھے کعبے کا, اپنے آپ کو کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر چلتے ہیں, لیکن ان کے ہاں یعنی جب کعبے کے اندر اللہ کے گھر میں ان کی حالت آپ دیکھو گے تو پھر باہر کا آپ تصور کر سکتے ہو کہ گھر میں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی, عام نارمل زندگی کے اندر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. وہ لوگ جس وقت کعبے کا طواف کرتے, مرد اور عورتیں برا نہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے, اپنے کپڑے اتار دیتے ننگے ہو کر, اسے آر محسوس نہ کرتے, شرم محسوس نہ کرتے, اسے بے حیائی تصور نہ کرتے. اور سیر لکھنے والے, سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر رب کے گھر کے اندر ان کی بے حیائی کا یہ حال تھا تو پھر باہر عام زندگی میں ان کی بے حیائی کتنی بڑی ہوگی. ہو نہ ہو دور حاضر کے اندر ہمارا معاشرہ کہیں اس طرف تو نہیں جا رہا. یورپ کی تکلیف کے اندر ہم کچھ اتنے آگے چلے گئے, عورت کو اپنا سر ڈھانپنا نہیں آتا, چہرہ چھپانا نہیں آتا, پورے کپڑے پہننا نہیں آتا, اتنے باریک کپڑے جن سے جسم نظر آ رہا ہے. اس بے حیائی کے خلاف میرے محبوب علیہ السلام نے عرب کے ماحول کو بتایا تھا, لوگوں جو اس سے پہلے تم کرتے تھے وہ گند تھا, میں تمہیں ستھری زندگی دینے آیا ہوں. اور اس ستھری زندگی کا عکس آپ نبی علیہ السلام کی تربیت میں دیکھ سکتے ہیں. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ صحابہ نے جس وقت کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی تو کچھ عورتیں قیدی بنا کے حضور کے دربار میں پیش کی. ان عورتوں میں ایک جوان بچی بھی تھی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کے باہر نکلے مسجد سے تو وہ قافلہ اس وقت آ رہا تھا. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان بچی کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا, اس کے ننگے بالوں کو دیکھا تو حضور مسجد سے نکلے تو سرکار نے اپنی چادر کو اس بچی کے سر پر رکھا. تھوڑی دیر کے لیے صحابہ سراپا سوال بنے, حضور کافر کی بیٹی ہے, اور جب کافر کی بیٹی قیدی بن کے آئے وہ کسی کی لونڈی بن جاتی ہے, کنیز بن جاتی ہے, اور آپ نے اپنی رحمت والی چادر کو اس کافر کی بیٹی کے سر پر رکھ دیا.
میرے محبوب کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا میں تمہیں بتانے آیا ہوں بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ سرکار علیہ السلام نے اس جوان بچی کو کہا تیری کوئی خواہش، تیرا کوئی ارادہ؟ اس نے کہا میرا تو ارادہ یہی ہے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر بھجوا دیا جائے۔ جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے، وہ گندا معاشرہ تھا، عورت کی عصمت اور عزت محفوظ نہ تھی، بے حیا معاشرہ تھا۔ آج حضور جس معاشرے کی بنیاد رکھ رہے تھے اس کے عملی نمونے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے جن لوگوں کی تربیت کی ہے یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا باطن منور ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جوان صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، تم ایسا کرو اپنی بہن کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ اب وہ بچی خود اس بات کو بیان کرتی ہے اور یہی بات اس کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنی۔ صحابہ کہنے لگے بہن ایسا کر، تو آگے آگے چل، ہم محافظ بن کے تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ وہ بچی کہتی ہے جب صحرا کے درمیان پہنچے تو تیز ہوا کے جھونکے آنے لگے، تو صحابہ نے مجھے روک لیا اور کہنے لگے اب ایسا کر، اب تو ہمارے پیچھے چل، ہم تیرے آگے آگے چلیں گے۔ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، پہلے تم نے مجھے آگے چلایا، اب یہاں صحرا میں پہنچ کے مجھے پیچھے چلا رہے ہو۔ صحابہ کا جملہ کیا تھا؟ اے بہن اس وقت تیز ہوا کے جھونکے ہیں اور تیرے سر سے کپڑا اتر رہا ہے، اور ہمیں محمد عربی نے تیری عزت کا محافظ بنا کے بھیجا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہوا بھی تیرے پردے میں دخل اندازی کر سکے۔ جب اس عورت نے یہ جملہ سنا، ہمارا بے حیا معاشرہ، ہمارے پاس عصمت نہیں، عزت نہیں، عزت کی حفاظت نہیں، جس وقت وہ گھر میں گئی تو گھر والوں نے صحابہ کی موجودگی کے اندر اس سے سوال کیا، تو کہتی ہو کے گئی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، بتا تم نے انہیں کیسا پایا؟ تو اس عورت کا جواب کیا تھا؟ میرا مشورہ اے گھر والوں جلدی کرو ان کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے تھے جو انہیں دیکھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اس بچی نے کہا نہیں، جادوگر ہونے کی بات نہیں، بات یہ ہے میری عزت میرے گھر کے سینگ میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد کے جوانوں میں محفوظ تھی۔ یعنی حضور علیہ السلام نے معاشرے کی یوں تربیت کی، جوان لڑکی قریب سے گزر جاتی، کسی نوجوان صحابی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ جس وقت عیسائیوں کے ساتھ، امام جلال الدین سیوطی نے سے نقل کیا، عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور عیسائیوں نے کچھ صحابہ کو پکڑ لیا، 3 صحابہ کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ نے انہیں اسلام سے پھرنے کا کہا، مرتد ہونے کا کہا۔ صحابہ نے انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں، جان دے سکتے ہیں پر نام محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میں تمہاری جان لے لوں گا اور تم جو زبانی دعوے کرتے ہو یہ تمہارے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ صحابہ نے کہا تو دیکھ لے، جو تو نے کرنا ہے تو کر لے، جو ہم سے ہو سکا ہم کر لیں گے۔ اس نے آگ جلا کر دیگیں اوپر رکھوائی، اس میں تیل ڈال دیا۔ جس وقت تیل ابلنے لگا تو اس نے ایک نوجوان صحابی کو پکڑا اور اس دیگ کے اندر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے اندر وہ صحابی کوئلہ بن کر باہر آ گئے۔ اب جو باقی تھے ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ سمجھا شاید یہ ڈر گئے ہیں، اب یہ مرتد ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا بتا مذہب اسلام چھوڑو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو نے ہمارے رونے کا غلط مطلب سمجھا، ہمارے جو آنسو نکلے اس لیے نکلے ہیں کہ رب نے اس جان کو قبول فرما لیا ہے، ہم تو رب کی ملاقات کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ دوسرے کو اٹھایا، اس دیگ کے اندر ڈالا، وہ بھی کوئلہ بن کے باہر آ گئے۔ تیسرے صحابی بڑے خوبصورت تھے، جو عیسائی بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے کہا آپ مجھے 40 دن کا ٹائم دیں، میں اس جوان کو مذہب اسلام سے واپس لے آؤں گا عیسائیت کی طرف۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بتا تو صحیح، جو موت دیکھ کے اسلام نہیں چھوڑ رہا تو اسے اسلام سے پھیرے گا کیسے؟ اس عیسائی نے کہا جی میرے گھر کے اندر میری جوان بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے ذریعے اس سے مذہب اسلام لوں گا۔ اور یہاں تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرنا چاہیے کہ جس وقت بھی کسی کا ایمان لٹتا ہے، ہتھیار شیطان عورت کو بناتا ہے، اس کے ذریعے ایمان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے جا۔ مختصر یہ 40 دن کا ٹائم لے کے وہ وزیر اپنے گھر میں گیا، اپنی بچی کو کہنے لگا یہ کمرہ ہے، اس جگہ پر میں اس جوان صحابی کو رکھتا ہوں
تیرے پاس 40 دن ہے، 40 راتیں ہیں، کھانا پیش کر، اس کے پاس جا، کسی طرح بھی اس سے مذہب اسلام لے لے۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں 40 دن کے اندر، 40 راتوں کے اندر اس صحابی نے ایک مرتبہ بھی اسے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، آتی رہی جاتی رہی، صحابی بس اپنی عبادت کے اندر مشغول۔ جب آخری رات آئی تو اس جوان بچی نے پوچھا کہ اے جوان، تیرے اندر دل ہے یا پتھر؟ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی تیرے کمرے میں 40 راتوں سے آ رہی ہے اور تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا؟ صحابی نے شرم و حیا سے جھکی نظروں سے جملہ بولا۔ صحابی کہنے لگے تیرے طرف تو وہ دیکھے جس کی نگاہیں خالی ہوں، اور جس کی نگاہوں میں اس نے مصطفیٰ ہو وہ تجھے نہیں دیکھتا، جب بھی دیکھتا ہے آمنہ کے لال کو دیکھتا۔ اب اس موقع پر اس کے دل پر چوٹ لگی، کہنے لگی میرا مذہب کتنا بے حیا ہے جو 40 راتوں سے مجھے تیرے کمرے میں بیٹھ رہا ہے، اور تیرا محمد کتنا باوفا ہے جو بند کمرے میں بھی تجھے دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ مجھے کلمہ پڑھا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ حضور نے اس معاشرے کی بنیاد رکھی۔ میں نے کہنا کیا چاہا، جو عرب میں بے حیائی کا ایک سیلاب تھا، کیا آج اس کا عکس ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا؟ جوان کی نظر گندی ہو گئی، مختلف جیتوں کے ساتھ وہ اپنی نظر کی بدکاری کے اندر مصروف رہتا ہے، مختلف ہیلوں بہانوں کے ساتھ بے حیائی کا مرتکب رہتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بے حیائی کے خلاف جہاد کیا تھا، اور عرب کے معاشرے کو بے حیائی کی اس روش سے نکال کر کے انہیں ستھرا مسلمان بنانے کی کوشش کی تھی۔ اور آج مسلمان اس نصاب کو بلا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین عورتوں کو بھی شرم اور حیا عطا فرمائے، ہر بہن بیٹی اللہ اسے پردے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مذہبی سبق ہے۔ اس معاشرے اور گندے معاشرے کے خلاف لوگ یہ جملے بول دیتے ہیں یہ مولویوں کے رولے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولویوں کے رولے نہیں ہیں، اس چیز کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رائج کیا ہے۔ یہ کسی ایک یا دو یا تین بندوں کا دین نہیں ہے، یہ دین ہمارا مذہب ہے، اور ایسا ہمارا مذہب جس کے خلاف شیطان ہر ٹائم اپنی کوشش کرتا رہتا ہے کوئی اس کے ساتھ نہ لپٹے، کوئی اس کے ساتھ نہ چلے، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور ہم نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سنتے سنتے ساتھ اپنا یہ بھی ذہن بنانا ہے، ایک تو اپنی نظریں پاک کرنی ہے، دوسرا اپنی بہنوں بیٹیوں کو عرب کے اس معاشرے سے نکال کر کے مصطفیٰ کا دیا ہوا معاشرہ عطا کرنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جس وقت ایک بچی آئی تھی اور اس کے سر پر باریک دوپٹہ تھا، تو آپ نے اتار کر پھینک دیا اور ایک موٹی چادر دی اور دے کے کہا اے بیٹا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو باریک دوپٹہ پہننے کا حکم نہیں، یہ موٹی چادر رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ یعنی بے حیائی کے خلاف جنگ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی اور ان کی اس بری رسم کو ختم فرمایا۔ ایک 5ویں رسم تھی جب محبوب تشریف لائے عرب کے معاشرے میں، جب کہ بندہ مر جاتا 10 دن نہیں، 40 دن نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، ایک سال تک وہ لوگ ماتم کرتے، صفے ماتم بچھا رہتا، گھر میں جاؤ باہر جاؤ جدھر جاؤ صفے ماتم بچھا رہتا، ماتم ہو رہا ہوتا، نوحہ ہو رہا ہوتا، گریبان چاک کیے جاتے، اپنے آپ کو مارا جاتا، جملے بولے جاتے، ایک سال تک وہ لوگ سوگ منایا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گندی رسم کو بھی ختم فرمایا اور بتا دیا، خاص کر کے عورتوں کے، چونکہ اس فعل کے اندر عورتیں ذرا آگے ہوتی ہیں۔ پہلا جملہ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا من ضرب الحدود وشق الجیوب، جو تماچے مارے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے، حضور فرماتے ہیں فلیس منا، وہ مجھ محمد سے نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہ نوحہ کرنے والا اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں نور عطا کیا ہے علم کا، تو یہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج بھی دیہاتوں کے اندر باقاعدہ ٹولیاں مار کر کے عورتیں یہ فعل کرتی ہیں، اور دیہاتوں میں یہ جملے بولے جاتے ہیں، جس کے گھر کو جوان میت ہو جائے اور عورت ماتم اور نوحہ نہ کر سکے، دوسری عورتیں تانا لگاتی ہیں۔ اور میں یعنی دور نہ جائیں، میں کوئی قصہ کہانی نہیں عرض کر رہا، میں اپنے ہمارے گاؤں کے اندر ایک جوان بچی فوت ہو گئی، انہیں اللہ نے علم سے نوازا
انہوں نے جو رسم اور رواج تھا اسے چھوڑ کر کے آنسوؤں سے رونا اس کی ممانت نہیں، لیکن ماتم کرنا، نوحہ کرنا، بھید کرنا، آوازیں لگانا، ہائے ہائے کرنا، مذہب نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ میں نے بتایا، ان کو بات سمجھ آ گئی، تو کچھ اور لوگوں نے انہیں تانا لگایا، دیکھیں جی جوان بچی ہوگی تو انہیں دکھ ہی نہیں ہوا، یعنی یہ رسم جالانہ رسم تھی، اور میرے محبوب علیہ السلام نے اس کے خلاف جہاد فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ جو بندہ یہ فعل کرے گا، نوحہ کرے گا، پیٹے گا، ماتم کرے گا، گریبان پھاڑے گا، سر میں خاک ڈالے گا اور جاہلیت کے بول بولے گا، مجھ محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور حضور نے معاشرے میں بتایا کیا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شور کے، وہ جو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اس کے علاوہ کسی اور مرنے والے کے لیے جائز نہیں، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے جوان بھائی کا انتقال ہو جائے، مذہب نے منع فرمایا۔ فرمایا سوگ 3 دن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے مالک اس کا اللہ تھا، ہمیں تو عارضی دیا گیا تھا، وہ ہمارا بیٹا تھا تو عارضی تھا ہمارے پاس، ہمارا بھائی تھا تو عارضی تھا ہمارے پاس، ہم تو اس کے مالک نہیں تھے، جو مالک تھا اس نے وعدے پر اسے واپس لے لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ چلا گیا تو ہم نے کہاں یہاں پر رہنا ہے، ہمیں بھی تو پیچھے جانا ہے۔ تو یہ ایک 5ویں رسم تھی عرب معاشرے کے اندر، یعنی وہ لوگ بین کرتے تھے، ماتم کرتے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ آج اس بین اور ماتم کو لوگوں نے اپنا مذہب بنا لیا، اسے عقیدہ بنا لیا، اور مخصوص ایام کے اندر ماتم کر کے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ وہ عرب کی گندی رسم تھی جس کے خلاف میرے محبوب نے جہاد کیا اور فرمایا میرے صحابہ ایسا نہیں کرنا۔ اور پھر صحابہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جس وقت سرکار کا وصال ہوا، کائنات کے اندر اس سے بڑا کوئی معرکہ نہیں تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا میری بیٹی، جس وقت میری روح جسم سے نکل جائے میری وصیت پہ عمل کرنا، اپنے منہ پہ تماچے نہ مارنا، بال نہ کھولنا، گریبان نہ چاہ کرنا، اس لیے کہ میں محمد ان باتوں کے خلاف جہاد کرنے آیا ہوں، یعنی حق بنتا ہے۔ یہ تو ایک علادہ سی بات ہے، یعنی اگر جاہلیت پر چلا جائے، لوگ کہتے ہیں جی فلاں صاحب دنیا سے گئے تو وہ پیچھے وصیت کر کے گئے تھے، اچھی طرح بین کرنا اور ماتم کرنا، یعنی یہ جائنوں کا معاشرہ تھا عرب کا۔ کچھ لوگوں نے یہ وصیت بھی وہ کانوں تک پہنچی، فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا اور اس نے وصیت کی تھی جاتے ہوئے بھئی جب میرا جنازہ اٹھانا تو ساتھ میرے جنازے کے کوئی میوزک ہونا چاہیے، معاذ اللہ، جن چیزوں کے خلاف۔ اور باطل وصیتوں پر عمل کرنے کا حکم آپ کو کس نے دیا؟ ایسی وصیت جس سے شریعت ٹوٹتی ہو، مذہب نے جائز وصیت بھی ہو تو مرضی اپنی ہوتی ہے، عمل کرو تب بھی ٹھیک ہے، نہ عمل کرو تب بھی ٹھیک ہے، آپ پر کوئی لازم نہیں ہوتا، لیکن ایسی وصیت جس سے مذہب ٹوٹتا ہو، شریعت ٹوٹتی ہو، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی ہم جانے والے کی روح کو خوش کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ ناراض ہو جائے تو بے شک ہو جائے، جانے والا خوش ہو جائے، یہ تو اسے پتا ہوگا پھر آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یعنی محبوب علیہ السلام کا مبارک جو میلاد کا مہینہ ہے، یہ سرکار علیہ السلام کی سیرت کو ذرا باریک نظر سے دیکھیے، انشاءاللہ ہم جو آگے بڑھیں گے۔ ابھی تو میں نے صرف 5 رسموں کے متعلق آپ کے سامنے عرض کیا، یہ بد رسمیں عرب کے معاشرے میں پھیل چکی تھی، ہر رسم کی تصویر آپ اپنے معاشرے میں پاؤ گے، اور ہر رسم کو لوگ اپنے گلے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ انہیں ان رسموں سے زیادہ پیار ہے، محبوب کے طریقوں سے پیار نہیں۔ اور جو مسلمان ہوتا ہے، محبوب کا سچا غلام ہوتا ہے، وہ رسموں کو ٹھوکر لگاتا ہے، محبوب کے طریقے کو لے لیتا ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ غیروں کے ملک میں گئے، ساتھ کچھ صحابہ تھے، کھانا کھانے کا ٹائم آیا، دسترخوان بچھ گیا تو معقل بن یسار کھانا کھاتے کھاتے آپ کا لقمہ نیچے گر گیا۔ تو آپ نے گزشتہ درس کے اندر بھی یہ حدیث پاک سنی، نیچے گر جائے لقمہ تو اٹھا لو، محبوب کی سنت ہے، طریقہ ہے، حضور نے حکم دیا ہے۔ تو معقل بن یسار نے وہ گرا ہوا لقمہ اٹھایا اور اٹھا کے کھا لیا۔ ساتھ والے لوگوں نے آپ کو یوں کیوں نہیں لگائی؟ اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا، غیر مسلم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، غیر لوگوں کے پاس ہم آئے ہیں، یہ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آپ نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہو، یہ کہیں گے بڑے بھوکے ہیں، نفرت کریں گے۔ معقل بن یسار کا جملہ کیا تھا؟
آپ فرمانے لگے میں ان کے منہ دیکھوں یا آمنہ کے لال کا طریقہ دیکھوں، ان کی وجہ سے میں حضور کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو لوگ رسموں کو لے کے آگے چلتے ہیں، اور جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ حضور کے طریقے کو لے کے آگے چلتا ہے۔ جب حضور کا طریقہ سامنے آ جائے ہر رسم کو چھوڑ دیتا ہے، ہر روایت کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ہمارا تو اس وقت امتحان پورا ہو جاتا ہے، ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں ایک بیٹے کی شادی کرنا پڑ جائے، ایک بیٹے کی شادی اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر ہم مذہب نافذ نہیں کر سکتے، فیل ہو جاتے ہیں۔ کہتے جی بچے نہیں سنتے، بچیاں نہیں سنتی، کوئی کہتا ہے یہ رواج پورا کروں گا، کوئی کہتا ہے یہ رواج پورا کرتا ہوں۔ بچوں اور بچیوں کے سامنے آ کے ہم گھٹنے ٹیک کر دیتے ہیں، اور پھر جب ہم بحثیں کرنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ملک نہیں بدل رہا، فلاں نہیں بدل رہا، فلاں نہیں بدل رہا، یہ باقی بعد میں بدلیں گے، پہلے اپنا گھر بدلنا ہے، پہلے اپنا وجود بدلنا ہے، اپنے آپ پر شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ اور جب بھی میرے محبوب کے میلاد کے مبارک ایام گزرتے ہیں، جاتے جاتے پیغام دے کے جاتے ہیں، اے لوگوں ٹوٹے رابطے آمنہ کے لال سے بحال کر لو، جو تمہاری ڈورے اور تمہارے تانے بانے کمزور ہو چکے ہیں ذرا انہیں پختہ کرو، چونکہ اللہ نے بقا حضور کے طریقے میں رکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اگلی نشستوں کے اندر۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان کیا اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔